تو یہ بتا دیجیے گا دو ٹوک الفاظ میں جو ناظرین ہیں کہ اس وقت آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری اس وقت کوئی ڈیمانڈ نہیں. اچھا. اور جو ڈیمانڈ ہے کس سے کریں, کس میں یہ قوت ہے کہ وہ ڈیمانڈ ہمارے سن بھی سکے, اس کو قبول بھی کر سکے. ہم نے انتخابی نتائج کو یکسر مسترد کر دیا ہے. ٹھیک. اب جب یکسر مسترد کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا متبادل یہی کہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے, فوراً اسمبلی تحلیل کر دی جائے. کیا ان کے لیے یہ ممکن ہے؟ تو پھر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ الیکشن تازے کروائے جائیں. نمبر ایک, یہ تو ممکن نہیں. تو ہم نے ایک دوسری جانب رخ کیا ہوا ہے, اور چونکہ ہماری مرکزی مجلس عاملہ کے پاس پارٹی دستور کے مطابق اختیار نہیں ہے, تو وہ انہوں نے ریفر کر دیا ہے اپنی جنرل کونسل کی طرف. جی. تو جنرل کونسل میں اس بات پر مشورہ کیا جائے گا کہ پارلیمانی سیاست ہی ترک کر دی جائے اور فیصلے اب ایوان میں نہیں میدانوں میں ہوں. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے پاکستان میں. جب تک اس حوالے سے بڑی تبدیلیاں نہیں آتی اور ایک شفاف الیکشن کے حوالے سے ضمانتیں نہ ملے ہمیں, زبانی گفتگو, باہر کچھ کہیں اندر کچھ کریں, اس سیاست سے اب ہمیں نکل جانا چاہیے. اور آپ نے اپنے انٹرو میں میرے والد صاحب کا ذکر کیا, تو یہ بات سمجھنا آسان ہوگا کہ ہم اتنا سخت اسٹینڈ کیوں لے رہے ہیں. 1977 میں جب یہ سوال پیدا ہوا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, تو اس کے خلاف تحریک کی قیادت میرے والد نے کی تھی, اور ہم اس وقت نوجوان تھے, میں خود طالب علم تھا اس وقت. تو وہ جو اس وقت سے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ الیکشن کیسے ہونے چاہیے, الیکشن عوام کی رائے کا نام ہے, اسٹیبلشمنٹ کے قبروں کے اندر مرتب کردہ نتائج کا نام نہیں ہے, وہ چیز ہمارے اندر چلی آ رہی ہے. تو جب بھی کوئی ایسے نتائج آئے ہیں, ہم نے اس پر اپنا رد عمل دیا ہے, اور وہ رد عمل وقت کے ساتھ ساتھ سخت ہوتا گیا. اب 2018 کا الیکشن ہوا تو تمام پارٹیوں نے کہا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. آج کیوں نہیں کہا جا رہا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ مسلم لیگ, نون 18 کے قریب مینڈیٹ ہے اب بھی ان کا, جی کوئی زیادہ مینڈیٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا تقریباً اسے قریب مینڈیٹ ہے جی. تو اس مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت کیوں دھاندلی تھی اور اب کیوں یہ الیکشن منصفانہ ہے اور اس قابل ہے کہ اس پر حکومت قائم کی جائے؟ آپ کی بھی 2018 میں اتنی کچھ سیٹیں تھی, 17 تھیں اور اب 15. تو ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا نا کہ غلط ہوا ہے. اب پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کا مینڈیٹ بھی تقریباً اتنا ہے, کچھ 10 آگے پیچھے ہوں گی. اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ شفاف ہوئے ہیں, آج کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ ان کے سٹانس میں تبدیلی آ سکتی ہے. مجھ پر تنقید نہ کرے کوئی, میں تو ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں, اور ایک اصولی موقف میری پارٹی نے لیا ہے, سوچ سمجھ کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے الیکشن کے ایک ہفتہ تک ہم بالکل خاموش بیٹھے رہے, ساری چیزیں معلوم کرتے رہے, ادھر ادھر سے ہم معلومات لیتے رہے, اور بہت سی چیزیں اکٹھی ہونے کے بعد جو ہماری مجلس عاملہ بیٹھی ہے پرسوں, تو انہوں نے جب ساری صورتحال کا جائزہ لے کر ایک رائے قائم کی ہے, تو وہ رائے ہم نے اناؤنس کر دی ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, یعنی کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے, آپ رد کرتے ہیں سب کو. اچھا, تو اگر آپ اس کو رد کرتے ہیں, آپ نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ میں خبردار کرتا ہوں, یہ کچھ آپ نے کہا کہ بھئی ہر صورت پہ آپ سمجھ لیں, نہیں تو پھر ہم اتر آئیں گے میدان میں. تو آپ نے ایک تو فرما دیا کہ آپ جو بلوچستان میں اسمبلی آپ گورنمنٹ نہیں بنائیں گے, کیونکہ وہاں تو آپ کی سیٹس ہیں 11 ہیں اور میرے خیال 5 ہیں ملا کر کے, 16 بنتی ہے, نیشنل اسمبلی کی الگ ہے, پروونشل کی الگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اتنی سخت سٹانس لیے ہیں کیونکہ پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی زیادہ ملے,
کوئی پوزیشن وغیرہ، وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ سن رہے ہو کہتے ہیں بھاؤ کی بات، بھاؤ بڑھا رہے ہیں اور کیا بڑھا رہے ہیں اور کیا بڑھا، یہ ہمارے ملک کی سیاست کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے جی. اور یہی وہ گھٹیا سیاست ہے کہ اگر کوئی شخص ایک موقف لیتا ہے تو اس کے ساتھ ایسی ایسی ہلکی ہلکی چیزیں کہ جس سے اس کا جو اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو نیچے لایا جائے، لیکن یہ سب ناکام ہو جائیں گے. ہم نے جو سٹینڈ لیا ہے ہم پہ پیچھے نہیں ہٹتے جی، ہم 2018 میں بھی پیچھے نہیں ہٹے، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جتنے ہمارے ساتھی تھے، جتنے قائدین تھے، پارٹیاں تھیں، وہ جب اجتماعی مشاورت سے کوئی فیصلہ کرتی تھی تو یقیناً ہم نے دوستوں کے سامنے اپنی رائے سرنڈر کی ہے. لیکن آج صورتحال ذرا مختلف ہے اور اس میں ہم ذرا فی الحال اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہ تنہائی بھی جو ہے یہ عوامی تائید کا سبب بنے گی، کیونکہ لوگ جو شعور رکھتے ہیں اور جو اس حوالے سے سوچتے ہیں وہ ایک دن آ کر تو حقیقت کو تسلیم کریں گے. جی تو ابھی جو 2018 کے الیکشن کے بعد جب آپ نے دھرنا وغیرہ دیا، پھر آپ کی ISI سے بھی ملاقات ہوئی، جس کی پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا وہ گارنٹرز تھے. تو اس وقت آپ دیکھ رہے تھے ان اداروں کی طرف بحیثیت ایک وہ ادارے جو آپ کی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں، اب مختلف ہے؟ دیکھیے میری ایک ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں اداروں کو متنازع نہ بناؤں، لیکن بعض دفعہ کچھ چیزیں واضح کرنے کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے. اگر ہم نے اس وقت اداروں سے بات کی ہے تو اس دھاندلی کا ذمہ دار بھی تو ہم اسی کو ٹھہرا رہے تھے نا، کہ انہی کی پشت پناہی سے اور انہی کی منصوبہ بندی سے یہ سارا کچھ ہوا تھا نا جی. تو اگر ہمارے پاس کوئی دوست آئے ہیں، کوئی اکابرین آئے ہیں تو ہم نے ان کا احترام بھی کیا ہے، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے انہوں نے کمٹمنٹس کی اور اس سے پیچھے ہٹے ہیں وہ لوگ. تو آپ کو بیسکلی اس میں نہیں دقت کہ جو آئین سے ہٹ کے، اداروں کا رول تو آئین سے ہٹ کے ہے سیاست میں. جنرل مشرف جب تھے تو اس وقت آپ لوگ 2002 میں آپ نے وہ اکرم درانی صاحب چیف منسٹر تھے، اس وقت جماعت اسلامی کی آپ کی کوئی ڈفرینس بھی ہو گیا. پھر جنرل مشرف نے وردی جب پہنی، LFO تھا، آپ نے سائن کیا. تو ہم کیا سمجھیں کہ پہلے آپ کو لگتا تھا کہ جو ایک غیر آئینی چیز ہے جس میں آرٹیکل 6 آ جاتا ہے، اس وقت آپ فرماتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا تھا ٹھیک ہے، اور اب آپ کو لگتا ہے غلط ہے. وہ تو اس وقت موضوع بحث نہیں ہے. نہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ کی ایک اتنی دور اندیشی ہے، آپ کی سیاست ہے، آپ کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے پوزیشن اس وقت لی ہے، تو سمجھنے کی کوشش. آرٹیکل 6 تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے یا نہیں ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر اس ملک میں اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا بھی لگا، پھر مشرف صاحب کا مارشل لا بھی لگا، اسمبلی کے ایسی تیسی پھیر دی انہوں نے، اور نامزد اسمبلیاں، یعنی کبھی دنیا میں آپ نے نام نہیں سنا ہوگا کہ اسمبلی بھی نامزد ہوتی ہے اور اس کو شورا کا نام دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا تو وہ ایک غیر مؤثر قسم کا دفاع ہے، اور اس طرح آئین کو مکمل طور پر ختم کرنا یا جزوی طور پر ختم کرنا، اور اگر جس نے یہ جرم کیا تو جو لوگ ختم کرتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اس آرٹیکل 6 کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. اور ابھی آپ نے دیکھا پچھلی حکومت میں جب ایک جج صاحب نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ نے دیکھا اس پورے عدالت کو اڑا دیا انہوں نے، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو اپ ہولڈ کرتے ہیں. تو مولانا صاحب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اداروں کے رول کے حوالے سے آپ نے جیسے فرمایا کہ جنرل فیض کا آپ نے ذکر کیا، حالانکہ اس وقت تو وہ پشاور میں میں اس وضاحت کر دوں. یہ بات اچھا ہے کہ آپ نے سوال کر لیا. یقیناً میں نے فیض صاحب کا نام لیا ہے اور اس میں وہ نہیں تھے، ان کے بعد والے تھے. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے.